دریافت فرمایا ہے کہ مولانا صاحب نے محلے کی مسجد میں یہ حدیث بیان کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ کبھی بھی 2 سالن جمع نہیں ہوتے تھے۔ تو سنت کیا ہے؟ جن صاحب نے بھی یہ بیان فرمایا ہے شاید انہوں نے حدیث پڑھی نہیں، اور انہیں چاہیے کہ جس مرضی پہ جھوٹ بولیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہ بولیں، جان بوجھ کے بولیں اللہ تعالیٰ بچائے، غلطی سے بولیں تو کیوں غلطی ہے؟ اس لیے کہ پڑھنا نہیں نا، اس لیے کہ فرصت ہو اپنے مریدوں سے، فرصت ہو اپنی خوش آمد کرنے والے اور ان لوگوں کی مجلسوں سے، تو کچھ پڑھیں نا۔ حدیث شریف کا حوالہ دے کہ بخاری بھی نہیں پڑھی۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے لونین، 2 رنگوں کا جمع کرنا، طعامین 2 سالنوں کا جمع کرنا، 2 کھانوں کا جمع کرنا۔ یہی باب پھر امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی باندھا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ 2 سالن جمع ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور ایک ہاتھ میں لی اور دوسرے میں تربوز لیا، اور فرمایا میں دونوں کو ملا کر کھاتا ہوں کہ اس زمانے کے طب کے مطابق فرمایا اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے اور اس کی تاثیر تربوز کی وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، تو دونوں چیزیں ایک دوسرے کو نارمل کر دیتی ہیں، معتدل کر دیتی ہیں۔ نسائی کی روایت میں آتا ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میری والدہ جب میری منگنی ہو گئی تو انہوں نے کہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جائے گی اور اتنی دبلی پتلی سی تو ہے۔ میری والدہ نے پھر مجھے کھجوریں اور تربوز یہ چیزیں ملا کر کھلانا شروع کی، یہاں تک کہ میرے جسم میں چربی کا اضافہ ہو گیا۔ پھر میری شادی ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھے یہی چیزیں کھلاتے تھے، اور میرے والدین کو بھی فرمایا تھا کہ یہ چیزیں ملا کر کھلاؤ۔ یہ سب روایات آپ کو نسائی میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شرح میں جہاں 2 سالن کھانے پر بحث کی ہے یہ سب وہاں مل جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 چیزیں ایسی تھیں جس کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ کبھی کھجور اپنی جگہ پہ قائم رہتی تھی 6 روایات میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کھیرا بھی کھاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری چیز کھجور کے ساتھ تروں کا استعمال فرماتے تھے۔ تیسری چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ خربوزے کا استعمال فرماتے تھے۔ چوتھی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ تربوز کا استعمال فرماتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ساتھ دودھ کا استعمال فرماتے تھے، یعنی کھجوریں ہوتی تھیں کھا لیتے تھے اور اوپر سے دودھ پی لیتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکھن اور کھجور دونوں بیک وقت استعمال فرمائی ہیں۔ مکھن کے متعلق تو بلکہ فرمایا یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو کون کہتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں 2 سالن جمع نہیں ہوتے تھے؟ اس نے حدیث شریف نہیں پڑھی، کیا ضرورت ہے جھوٹ پکنے کی؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھی کھانے کی، ان کے سامنے بھی کھایا گیا، کسی کو منع نہیں فرمایا۔
یہ الگ بات ہے کہ بعد کے صوفیاء نے، مشائخ نے لوگوں کو ترغیب دی ہے. کیوں دی ہے؟ وہ کہتے ہیں کم خرچ کرو، کم استعمال کرو، پیسہ بچاؤ، کسی کام آ جائے گا. اس لیے دی ہے کہ وہ کہتے ہیں زیادہ قسم کے کھانے کھاؤ گے تو تمہارا موٹاپا کہاں جائے گا، وغیرہ وغیرہ. ہر ایک کی اپنی اپنی کوئی نہ کوئی حکمت ہے. لیکن حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 سالن کھاتے رہے ہیں. تحریر فرمایا ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 میں یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کے متعلق فرمایا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور اللہ نے کہا کہ ان یہودیوں کے ہاتھ خود بند ہو جائیں اور لعنت پڑے میری ان کے اس جملے پر، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. کچھ دوستوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھوں کا بیان ہے اور ہاتھوں کا معلوم ہونا معلوم ہے اور کیفیت مجہول ہے، اور جو ایسے نہیں مانتے اس آیت کا انکار کرتے ہیں اور کافر ہوتے ہیں. پیر کرم شاہ صاحب الازہری بھیرا والے کہتے ہیں کہ مغلول الید اور باسط الید عربی محاورہ ہے جو بخیل اور سخی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں اس محاورے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. برائے کرم اس کو حل کر. دیکھو بھائی، پیر کرم شاہ صاحب بریلوی مکتبہ فکر کے ان اچھے اور عظیم علماء میں سے تھے جن کی بہرحال قدر کرنی چاہیے، اور بریلوی مکتبہ فکر میں جن لوگوں کا نام لیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ بڑا فضل فرمایا تھا، ان میں پیر کرم شاہ صاحب ایسے نہیں ہیں. تو یہ تو توقع ہی نہیں ہو سکتی کہ پیر صاحب بھی کبھی ایسی غلطی کریں گے کہ وہ آیت کے وہ معنی لیں جو اصل میں نہ بنتے. یہ موضوع ہم کئی مرتبہ بیان کر چکے. اصولی طور پہ مختصر یہ ہے کہ اللہ کی صفات 3 قسم کی ہیں جن پہ ہر مسلمان کا ایمان لانا واجب ہے. ایک اللہ کی ذاتی صفات ہیں اور وہ 8 ہیں: علم، ارادہ، قدرت، سمع، بصر، کلام، تکوین، خلق. اللہ کی 8 صفات پہ ایمان لانا ضروری ہے. یہ اللہ کی وہ صفات ہیں جو بالکل اس کی ذات پاک کے ساتھ. دوسری اللہ کی صفات وہ ہیں جس کے لیے مخلوق چاہیے. مثلا غفار ہے تو گناہ کرے گا ہی کوئی نہیں، تو بخشے گا کسے؟ وہ رزاق ہے، کوئی ہے ہی نہیں لینے والا رزق، تو کسے دے دے گا؟ وغیرہ وغیرہ. یہ صفات اللہ کی فعلی کہلاتی ہیں. پہلی ذاتی، دوسری فعلی، اور تیسری اللہ کی وہ صفات ہیں جو متشابہات ہیں. متشابہات کو اللہ نے سورہ انعام کے بالکل آغاز، سورہ آل عمران کے بالکل آغاز میں بیان فرما دیا، اور اللہ نے کہا قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کو تم نہیں سمجھ سکتے، یہ کوشش بھی نہ کرنا وگرنہ تم گمراہ ہو جاؤ. وہ آیات کون سی ہیں؟ جہاں اللہ کے اعضاء کا ذکر ہے. اللہ کے ہاتھ، حدیث کو بھی ملا لیں تو اللہ کے پاؤں، اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اللہ تعالیٰ کی انگلیاں. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ دونوں ہاتھ، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے، اور سب سے زیادہ احتیاط اس میں ہے جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ اللہ کی ساری صفات متشابہات میں سے. اور ہم اہل السنہ، خاص طور پر حنفیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم کہتے ہیں التفویض مع التنزیہ. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ اپنی مخلوق سے بالکل ان تمام چیزوں سے الگ ہے. اس کے ہاتھ پاؤں جو چیزیں بھی ہیں، جو تصور ہمارے دماغ میں آتا ہے، ایسے نہیں ہے. اور وہ پاک ہے اس سے کہ اس کی انسانوں سے مشابہت ہو. اور ہے کیا حقیقت؟ اللہ کے حوالے بس. اللہ نے کہا کہ نوح علیہ السلام کشتی چلا، انک بأعیننا، تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو. اللہ کی آنکھیں کیا ہیں وہی جانتا ہے، ہمیں نہیں پتہ، لیکن مخلوق جیسی نہیں. سب سے زیادہ بہترین عقیدہ یہی ہے ماتریدیوں کا اور ہمارا، التفویض مع التنزیہ.
کچھ صدیوں تک یہ عقیدہ چلتا رہا. پھر جب علوم کی ترقی ہوئی، مباحث کی ترقی ہوئی، عجمی دماغ عربوں کے دماغوں میں داخل ہوئے، علم پھیلا، تو انہوں نے کہا اس کو کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے. تو پھر امت کے بڑے بڑے جید علماء نے کہا کہ اللہ کے چہرے سے مراد اس کی ذات ہے، اللہ کے پاؤں سے مراد اس کا کوئی قدم اٹھانا ہے. تم کہتے ہو کہ ملک فوج کے ہاتھ میں چلا گیا، تو فوج کا کوئی ہاتھ تو نہیں ہے، مطلب اس کے قبضے میں چلا گیا. تو اللہ کے ہاتھ کا مطلب اللہ کا قبضہ. اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں یعنی سخی ہے، اللہ کے ہاتھ اس کے برعکس ہیں تو بھی برعکس نتیجے. اس لیے یہ جو متأخرین کا مسلک ہے کہ وہ اللہ کے ان سارے اعضاء کے بیان میں تعویل اور توجیح کرتے ہیں، اب حنفیہ کا بہت سے حضرات کا یہی مسلک ہے اور یہ بھی درست ہے. تو پہلا مسلک التفویض مع التنزیہ، دوسرا مسلک التفویض اللہ کے حوالے کر دینا مع التعویل، اور اس کی تعویل کر لینا کہ اس سے مراد یہ ہے. یہ پیر کرم شاہ صاحب نے اپنایا ہے، اور پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ترجیح دی ہے لوگوں کے سمجھنے کے لیے کہ انہوں نے کہا التفویض مع التعویل، اور تعویل صحابہ رضی اللہ عنہ میں بھی تھی، اور تفویض مع التنزیہ یہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے تھی. تو اسی حضرت نے جو کچھ بھی تشریح فرمائی ہے اور جو کچھ بھی لکھا ہے وہ بہت صاحب علم ہے. ہم جیسے لوگوں کو زیب ہی نہیں دیتا کہ ان کے متعلق کچھ گفتگو کریں. اللہ نے اتنا کرم اس گھرانے پر فرمایا تھا، تو اس لیے وہ بالکل صحیح ہے. صحیح کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ ہم کیا اور ہماری اوقات کیا. یہ تحریر فرمایا ہے کہ مفتی صاحب اسلامی امارات افغانستان کو نہ ماننا ایمان سے تعلق رکھتا ہے. میں نے جب سے بیانات کا سلسلہ شروع کیا ہے مجھے جہادی تنظیم اچھی نہیں لگتی، رہنمائی کریں. بھیا رہنمائی تو ہم کر نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمیں رہنمائی کا ہے ہی نہیں، نہ ہم میں یہ صلاحیت ہے. ہمیں تو سیدھا سادہ یہ معلوم ہے جو ہم برملا بھی کہتے ہیں اور کئی مرتبہ کہ جو جتنا فتنہ افغانستان کا ہے یہ خارجی ہیں. مسلمانوں کی عورتوں کو اور مسلمانوں کے خون کو بالکل جائز سمجھتے ہیں، ہمیں واجب القتل جانتے ہیں اور عورتوں کو پڑھنے نہیں دیتے. یہ کل آیا ہے نا کہ معاہدہ توڑ دیا پاکستان سے، اور اب ان کی طرف سے حملے ہوں گے، سنبھالو ان کو. ابھی جتنی ایجنسیز اور جتنے لوگ جو کچھ کر رہے ہیں نا، بس صرف ایک بات ہے، ہمیں بھی اللہ کو جواب دینا ہے اور انہیں بھی اللہ کو جواب دینا ہے. اور اپنی ایمانداری سے ہمیں کوئی سیاست سے غرض نہیں. ہم کہتے ہیں یہ فتنہ ہے پورا، اور اس فتنے سے حکومت کو نبٹنا چاہیے. کیوں ہماری جانیں برباد کرتے ہیں؟ کیوں ہمارے ملک پہ حملہ کرتے ہیں؟ ایک فوجی افسر، ایک سول افسر، ایک سیکٹری، ایک کرنل، ایک بریگیڈیئر، کروڑوں روپے امت کے مسلمانوں کے اس پہ لگے ہیں. یار اس کا کیا، کیوں تم اسے مار رہے ہو؟ کیوں جینے کا حق نہیں ہے ہمیں؟ یہ تمہارے ہی لیڈر تھے جو دھمکیاں دیتے تھے لیاقت باغ پنڈی میں کھڑے ہو کے کہ عنقریب ہم آ رہے ہیں اسلام آباد، اور زیادہ دور نہیں رہ گئے، ہم آ رہے ہیں. شیعہ کو تم واجب القتل مانتے ہو، فرقہ واریت پہ تم یقین رکھتے ہو، اولیاء اللہ کے مزارات ان کو تم گراتے ہو. تمہاری اوقات کیا ہے اور تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم برملا پہلے بھی بیزار تھے، اب بھی بیزار. پہلے بھی خارجی یہی کرتوت کرتے رہے، اب بھی یہ خوارج کی ایک شاخ یہی کرتوت کرتی ہے. آپ کا جی لگتا ہے بسم اللہ، نہیں لگتا تو 100 بسم اللہ. آپ جہادی تنظیم جو مرضی کریں، ہر وہ تنظیم، ہر وہ مولوی صاحب جن کے پیچھے ایجنسیز ہیں نا، ان سے بچنا چاہیے. ہم تو سیدھی سادی بات جانتے. مثبت پہلو یہ ہے کہ یہ 20-25 سال کافر شیعہ کافر، ہر مسجد، ہر بارگاہ، ہر امام بارگاہ برباد کر کے، لوگوں کو مار کے، قتل کر کے، ابھی بھی ٹھنڈک نہیں پڑی تمہارے سینے میں؟ تمہارا جگر ٹھنڈا نہیں ہوا؟ کتنا خون بہا پچھلے 20-30 سال میں سارا وقت. اب نئی نسل کو بھی اس میں جھونک لو. اب کہاں گئے تمہارے کافر شیعہ کافر؟ اب وہ مولوی کہاں گئے جو کہتے تھے جو نہ مانے وہ بھی کافر، جو چپ رہے وہ بھی کافر؟ اب کدھر گئے؟ ایجنسیز نے ہاتھ کھینچ لیا.
یہ ہر تنظیم اور ہر ایک جہاں پیچھے ایجنسیز آرمی کی یا سول کی کام کر رہی ہیں نا، یہ ان کی خاطر دین کو ڈھالتے ہیں۔ اور دوسری سائڈ بھی ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کوئی فرد، کوئی حکومت، کوئی ایجنسی آج تک ہم ایک پائی کے کسی عہدے کے کچھ روادار نہیں۔ یہ برملا چیلنج ہے، ایک ثبوت لے آؤ، صرف ایک ثبوت کہ ہم کسی ایجنسی کے ساتھ تعلق ہو، کوئی پیسہ کھاتے ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی زمین پہ ایک انچ زمین میرے نام نہیں ہے، اور میرے اکاؤنٹ میں شاید 10 20 25 روپے پڑے ہوں گے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اس معیار پہ نہیں نا پورے اترتے۔ اور تم میں سے کون ہے جس کے کچے چٹھے کھولیں تو پیچھے حکومت نہیں کھڑی، اور پیچھے امریکہ نہیں کھڑا، اور پیچھے فلاں اور فلاں۔ چھوڑو اس بات کو۔ پیشہ ور لوگ مانگنے والوں کی مدد کرنی چاہیے یا نہیں؟ بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ فقہا نے اس لیے منع کیا ہے کہ اس سے بھیک عام ہوتی ہے۔ جو مستحق ہیں انہیں نامینیٹ کر کے اپنے پاس ان کا ریکارڈ رکھ کے ان کے اکاؤنٹ پہ پیسے بھیج دیجیے، ان کو جا کے پیسے خود دے آئیے جیسے آپ کا جی چاہے۔ لیکن یہ جو پیشہ ور بھکاری، پیشہ ور کیا ہے، جو بازاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو پیسے نہیں دینے چاہیے۔ خیرات کا سب سے افضل مصرف خود اپنا خاندان ہے، زکوٰۃ کا بھی اور نفلی خیرات کا بھی۔ اپنے خاندان میں ڈھونڈو، کتنی بچیاں ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی، انہیں دو۔ کتنے لڑکے بے روزگار ہیں، انہیں کاروبار کرا دو۔ نہیں کرا سکتے کاروبار، کم سرمایہ ہے تو اس کی کچھ مدد پڑھنے میں کر دو۔ سب سے افضل اپنے خاندان کو مضبوط کرنا۔ اسلام میں عورت کے پردے کے بارے میں کیا حکم تھا؟ فرض تھا، واجب تھا؟ اب تو ختم ہو گئی ہے بحث، اب کیوں یہ سوال اٹھتا ہے؟ عورت کو کن کن چیزوں کو چھپانا ضروری تھا؟ بالکل ٹھیک ہے، تھا ہی، اب کیا رہا ہے؟ دیکھو، شریعت یہ کہتی ہے کہ خاتون کے سر کا ایک بال بھی نظر نہیں آنا چاہیے، سر سے لے کے پاؤں تک مکمل طور پہ وہ حجاب میں ہیں۔ اور ہاتھوں کی جو یہ گٹے ہیں، یہ جو ہڈیاں ابری ہوئی ہیں، یہ بھی سطر میں شامل ہیں، اور پاؤں کے ٹخنے بھی سطر میں شامل ہیں، اس سے نیچے پاؤں ہیں جو آزاد ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چہرے کے کھلا رکھنے کی اجازت دیتے تھے، لیکن جتنا جتنا وقت میں تغیرات آ گئے، اتنی اتنی فقہا نے پردے کی پابندیاں اجتہادی طور پر زیادہ کر دی۔ بوڑھی ہو جائے خاتون، عمر کے اس حصے میں پہنچ جائے جہاں شادی نہیں ہوتی، وہاں اجازت اس کو یہ بھی ہے کہ وہ چہرہ کھلا رکھے، جیسے کہ نانی دادی اس عمر کو بھی خواتین پہنچ جاتی ہیں۔ اور ماتھے پہ دوپٹہ یا چادر اتنی ہونی چاہیے کہ اس کے سر کے بال نظر نہ آئیں، اگر آئیں گے ایک بال بھی تو گناہ گار ہوگی۔ شریعت یہاں تک کہتی ہے کہ خاتون کسی وجہ سے مجبوری سے اپنے بال کٹائیں، اور جو وہ ناخن کتراتی ہیں اس کو بھی زمین میں دفن کرنا چاہیے۔ اگر مرد کی نظر اس پہ پڑے گی اور وہ گناہ کی مرتکب ہوگی یہ کام کرنے میں کہ اس نے مردوں کو اپنی طرف مائل کیا۔ البتہ وہ رشتے جہاں پر نکاح جائز ہی نہیں ہے، بھائی ہے، والد ہے، وغیرہ وغیرہ، ان میں وہ کہتے ہیں کہ فقہا کا مسلک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چہرہ، سر، سینہ، پیشانی، باہیں اور پنڈلیاں اگر کھل جائیں گھر میں کوئی حرج نہیں، یہ سب ایک دوسرے کے محرم ہیں اور نکاح ان کے ہو نہیں سکتے، اور گھر کی زندگی کی سہولتیں برقرار رہنی چاہیے۔ ایک مسلک اب اس زمانے میں ندوہ کے مفتی حضرات کا بھی ہے، ہم نے خود بھی وہاں رہے، دیکھا بھی اور سنا بھی۔ وہ کہتے تھے اپنے گھر میں ڈھیلا ڈھالا لباس پہن لے بس۔ اب وہ زمانہ جس میں دیور سے بھی پردہ اور اس سے بھی پردہ اور اس سے بھی پردہ، اب پیسے ہی نہیں رہے 2 گھر بنانے کے تو کدھر جانا ہے، اسے ٹینٹ لگا دینا۔ اب یہ مجبوریاں ہیں، اور پچھلے 300 سال سے اس امت میں پردہ نہیں رہا۔
یہ پردے کا حکم اتنا سخت ہے خواتین کے لیے کہ ولادت اور ان چیزوں میں بھی جسم کا صرف اتنا حصہ لیڈی ڈاکٹر وغیرہ کے لیے کھولا جائے گا جتنی ضرورت ہے، وہ اس کے علاوہ منع کرتے. اور اسی لیے ناف سے لے کے زانو تک تو بالکل منع ہے، مرد ہو یا عورت، اور گھٹنے اس میں شامل ہیں. ناف شامل مرد کے لیے نہیں ہے. آپ اس کی تفصیلات حضرت تھانوی نور اللہ مرکزو کی کتاب ہے بہشتی زیور، اس کے تیسرے حصے میں حضرت نے لباس پر بحث کی ہے کہ مردوں اور عورتوں کا لباس کیسا ہونا چاہیے، اس کو پڑھ لیجیے. عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے جب تک کہ اس آواز میں کسی کشش اور ایسی چیزیں نہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود قرآن کریم میں کہ جو لوگ تمہارے گھر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا ہے تمہارے گھروں میں مانگنے آتے ہیں کوئی کام ضرورت کی چیز، تو فلا تخضعن بالقول، بات میں لوچ پیدا نہ کرنا، لچک پیدا نہیں کرنی اس غیر مرد سے بات کرنے میں. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، وگرنہ جس کا دل بیمار ہے نا وہ تم سے کوئی ناجائز خواہش لگا بیٹھے گا. قرآن نے اس مقام پہ اس جنس کو، ان چیزوں کو دل کی بیماری قرار دیا ہے. فی قلبہ مرض، اس کے دل بیمار ہے. وہ ذرا سی تم نے زبان میں جواب میں نرمی پیدا کی، اس کو 100 کام اور یاد آ جائیں. اس لیے اللہ نے منع کیا. یہ نہیں کہا کہ پردہ ہے، یہ فرمایا کہ ایسی آواز نہیں ہونی چاہیے جس سے کسی کو غلط بات کا موقع ملے. ایک سوال یہ تحریر فرمایا کہ اکثر سنتے ہیں جنات آ گئے، کیا جن کسی کو اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہیں؟ اسلام میں کوئی عقیدہ ہے کسی پر جن ہو تو سنت کے مطابق جنات کو ہٹانے کا کوئی طریقہ بتائیے. بھیا جنات کو ماننا یہ ہم اہل السنہ کے شعائر میں سے، ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہے کہ ہم جنات کو مانتے ہیں. وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے اور لوگوں کو نقصان تکلیف پہنچاتی ہے اور ان کو فائدے بھی پہنچاتی. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات مکیہ میں لکھا ہے، ان کی ہو گئی تھی جنات سے ملاقات، اور ابن عربی رحمۃ اللہ نے بڑی مذمت کی ہے. کہتے ہیں ذرہ برابر کی کوئی تعلیم نہیں، پڑھتے نہیں. ہمیں بڑی جستجو تھی، کئی عاملوں سے پوچھا، ہم نے کہا یار کسی پہ آئے نا جن تو پتہ کر کے دو ان کی لائبریریز کیسی ہوتی ہیں. تو کسی نے کچھ جواب ہی نہیں دیا. تو پڑھتے پڑھتے ابن عربی رحمۃ اللہ کا ان علم سے کوئی غرض ہی نہیں، سب سے زیادہ جاہل ہوتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس غیب کی بہت سی طاقتیں قوتیں ہیں. اتنا حصہ جو آپ نے تحریر فرمایا نا جنات کو ماننے کا، وہ اہل سنہ کے شاعر میں سے ہے. مولانا عبدالحی صاحب فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے. وہ کنٹرول میں کر سکتے ہیں تو آپ مشاہدہ کر لیں، اس میں کیا ضرورت ہے اتنے دلائل کی. لوگ کہتے ہیں نا اس کو جن پڑ گیا، یہ ہو گیا. بہت سے کیسز ہوتے ہیں صرف ہسٹیریا کے، بہت سے جھوٹ موٹ کوئی چیز طاری کر لیتے ہیں. یہ ڈاکٹرز جو ہیں نا، ہم ایک اسپتال میں سے کام کرتے تھے تو وہ ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے، وہ کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے. جہاں جنات یہ وہ لے آئے اٹھا کے، وہ ایک ایسا انجیکشن دیتے تھے کہ بار بار واش روم میں جانا پڑتا تھا. پتہ نہیں کیا ہوتا تھا، تو وہ بار بار جاتی تھیں، تنگ آ جاتی تھیں، تنہائی میں ہاتھ جوڑے، خدا کا واسطہ ہے ڈاکٹر صاحب یہ نہ کریں. ان کا یہ چھوڑ دو نا، پھر تم جو جنات کے یہ تم نے چلائے. لیکن حقیقت ہے اس میں، جنات آتے بھی ہیں، ایسے ہو بھی جاتا ہے. اصول کی بات آپ سے عرض کریں، اس دنیا کے علاوہ بھی بڑی دنیایں ہیں. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ عالم امر کو کھولے. اللہ عالم امر میں جو فیصلے کر دیتا ہے نا، اس تک جو پہنچ جاتا ہے اور جس کی رسائی ہوتی ہے اوپر تک، ان سے پوچھو کیا فیصلے ہوتے ہیں. یہ بد سے بدتر والی اب لیڈرشپ آئے گی نا، تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ عالم امر کیا ہوتا ہے کچھ کچھ. اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اوپر کی باتیں بہت لکھی ہیں، اور اپروچ تھی، رسائی تھی عالم بالا میں. اس عالم بالا سے کچھ چیزیں آتی ہیں
اور قصہ یہ ہے کہ صحیح حدیث میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، مدینہ منورہ میں پہنچے تو ایک لڑکے نے پوچھا کہ کتنے دن؟ آپ نے فرمایا اتنے دن رہیں گے، یہاں سٹے کریں۔ اس کا اللہ کے رسول میری ابھی بھی شادی ہوئی ہے، اجازت دیں تو میں گھر چلا جاؤں۔ فجر کے بعد اس سے پوچھا، آپ نے فرمایا چلے جاؤ۔ اس نے کہا میں رات رہ کے اگلے تھے۔ وہ اپنی گلی میں جب داخل ہوا، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ عمل الیوم واللیلہ میں یہ روایت لائے ہیں، تو اس نے دیکھا اس کی بیوی ننگے سر دروازے پہ کھڑی۔ بڑا غصہ آیا اسے کہ یہ کیا، میری غیر موجودگی میں؟ اس نے نیزہ اٹھایا اور پھینکتا جا کے اس کے سینے پہ لگتا۔ اس نے کہا جلدی نہ کر، اندر دیکھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اتر کے اندر گیا گھوڑے سے، تو اس نے دیکھا ایک سانپ پوری قوت کے ساتھ اپنا سر اٹھا کے لہرا رہا ہے، تو اس نے وہی نیزہ اس کے حلق میں مار دی۔ وہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا اللہ کے رسول ایہم سرعان، مجھے نہیں پتا پہلے میرا شوہر گر کے مر گیا یا سانپ تڑپ کے مر گیا، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہی ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا، یہ جنات مدینہ منورہ میں رہتے ہیں اور سانپوں کی صورت میں آ جاتے ہیں، اور دیکھو تم انہیں کہہ دیا کرو کہ نہ آیا کریں، اور اگر تمہارے منع کرنے کے باوجود وہ آئیں گے اور تم مار دو گے تو پھر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے۔ یہ بھی حدیث میں اور بہت سی چیزیں آئی ہیں، تو اس لیے جنات کو ہم مانتے ہیں۔ اب ہر ایک کیس کو قرار دینا کہ اس پہ جن آ گئے، ظاہر ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، جھوٹ ہے، جھوٹی شخصیات ہیں، جھوٹی کیفیات طاری کرنی ہے۔ یہ جنات کو قابو کرنے کا طریقہ پتہ نہیں بھیا ہوتا ہوگا، یہ بتاتے ہیں یہ جو عامل ہوتے ہیں اور جنات کو کیسے ہٹانا چاہیے۔ ہمیں تو سیدھی سادھی بات یہ پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر نماز کے بعد آخری چاروں کل پڑھا کرو، بس اتنا پتہ ہے۔ حضرت نے فرمایا ہر نماز کے بعد نفل وغیرہ وغیرہ پڑھ کے بیٹھ کے آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ لینے چاہیے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ جسے اللہ پناہ نہ دے پھر بہتر یہی ہے کہ مر جائے۔ لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، ذہین اور کند ذہن، اور اس کو جانچے بغیر لوگ کند ذہن لوگوں کو حدیث تفسیر پڑھانے کے لیے داخل کر دیتے ہیں، یہ کورس کر لیتے ہیں، پھر جہاں جس حدیث اور آیت سے اس کا مطلب نکلتا ہے وہ وہیں حدیثیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جہاں ان کا مزاج بگڑے وہاں دوسری حدیثیں لے آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو شروع سے ہی حدیث قرآن میں داخل نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے بھیا، نہ داخل کیا کرو، نہ کون کرتا ہے۔ جو ذہین ہوتے ہیں، اسلام کی ٹریجڈیز میں سے ایک یہ ہے کہ پچھلے 300 برس سے جو بچے ذہین ہوتے ہیں وہ ملک کے دفاع میں چلے جاتے ہیں، وہ جدید علوم کی نظر ہو جاتے ہیں۔ یہ ذہین بچے کتاب و سنت کو نہیں پڑھتے، جب اپنی پوری ذہانت خرچ کر کے اور جوانی جیسی زندگی نظر کر کے واپس پلٹتے ہیں نا 65-70 میں، تو اب تفسیر یاد آ جاتی ہے، اب حدیث یاد آ جاتی ہے، اب سارا دن کام جو کوئی نہیں تو ٹی وی پہ پروگرام بیٹھ کے دیکھ لیے، بچیاں آئیں رات اسی نظریے کی تبلیغ کی کہ آج یہ دیکھا ہے یہ دیکھا ہے۔ یہ جو ذہین تھے نا یہ نکل گئے، وہ ڈاکٹر بن گئے، وہ انجینئر بن گئے، وہ فوجی افسر، بہت اچھا، اللہ مبارک کرے۔ انہوں نے بھی کوئی غلط کام نہیں کیا، لیکن آپ کو توقع کیوں ہونے لگی کہ خدا کا دین کوئی ذہین آدمی پڑھ؟ ذہین بچے خدا کا دین پڑھ لیں تو رازی اور غزالی پیدا نہ ہو جائیں۔ ہماری نسلوں کے ذہین بچے خدا کا دین پڑھ لیں تو پھر ایک مرتبہ وہ عروج واپس نہ آ جائے۔ کون پڑھاتا ہے میاں؟ جس کو دال بھی میسر ہے نا، اپنے بچے کو دال کھلا سکتا ہے روٹی کے ساتھ، خیر اب تو دال بھی مہنگی ہو گئی، وہ بھی اپنے بچے کو کبھی دین نہیں پڑھاتا۔ تحریر فرمایا کہ ویئرنگ اے ٹائی از اے سن اور ناٹ۔ ہمارا خیال ہے ٹائی کا پہننا اب کوئی گناہ کی چیز نہیں رہی، کافر مسلم سب میں عام ہی ہو گئی۔ ایک سوال یہ تحریر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 آدم علیہ السلام پیدا کیے، تو کیا آدم سے پہلے بھی دنیا میں انسان تھے؟ بڑی لمبی بحث ہے بھیا، یہ جو ہے نا سیرت حلبیہ اس کو پڑھیے،
ابن عربی کو پڑھیے رحمہ اللہ۔ ابن عربی گئے تھے طواف کرنے حرم شریف میں، تو وہ کسی ایک جگہ عالم کشف میں انہوں نے کسی کو دیکھا تو وہ کھڑے ہو گئے، اور ابن عربی رحمۃ اللہ کھڑے ہو گئے، دیکھنے لگے تو اس سے پوچھا تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا میں اسپین کا رہنے والا ہوں، یہ نام ہے میرا، آدم کا بیٹا۔ اس نے کہا کون سا آدم؟ تو انہوں نے کہا کیا مطلب؟ ان کا یہ جو آخری آدم ابھی آیا تھا اس کے بیٹے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں اسی کا بیٹا ہوں، لیکن اس سے پہلے اس نے کہا تمہارے آدم جیسے کئی آدم دنیا میں آئے، ہزاروں کا ذکر کیا یا سینکڑوں کا، تو ان کا کئی آدم آئے اس دنیا میں، ہم فلاں آدم کی اولاد ہیں۔ تو ابن عربی رحمۃ اللہ اس کا اقرار بھی کیا ہے، اور تو اور یہ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کے ایک دوست ہی سمجھ لیں، محمد انور صاحب تھے، جو حاجی محمد عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تھی، ان کے خلیفہ تھے محمد انور رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ بھی حج پہ گئے تھے تو واپسی پہ بہت لوگوں کو کھانا کھلا، ہر وقت کھانا کھانا کھانا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا عادت پڑ گئی ہے حج سے واپسی پہ؟ کہنے لگے ایک نبی مجھے ملے تھے وہاں، انہوں نے سر سے پاؤں تک ایک مرتبہ مجھے دیکھ لیا، اور اس کے بعد میرا وظیفہ یہ ہو گیا کہ میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں۔ وما قدر اللہ کا قدر، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت مشرکین کے لیے اصلاً کہ انہوں نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور اللہ کی وحدانیت اور توحید کی قدر نہیں کی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت مشرکین مسلمین سب کے لیے ہے کہ تم لوگوں نے اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانا جو اللہ کا حق تھا، تم نے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی جو اللہ کا حق تھا، تمہیں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا چاہیے تھا اور تم نے یہ نہیں کیا۔ فرض نماز کے بعد کچھ لوگ کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے ساتھ بلند آواز نہیں کرنی چاہیے بھائی، جو پیچھے لوگ ہوتے ہیں نا انہیں بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ ہم ہی نہیں کہہ رہے، مفتی منیب صاحب سے پوچھیے گا، ان کی چیزیں آئیں، مفتی صاحب فرماتے ہیں ہم لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ یہ چیز نہ کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کی تنگی کی بد دعا دی ہے اس شخص کے لیے جو صبح سویا رہے۔ روایات بھائی بہت سی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے صبح نماز کے بعد سونے کو، اور بتایا ہے کہ اللہ کا رزق جو ہے نا اس وقت تقسیم ہوتا ہے۔ اسی لیے حنفیہ کہتے ہیں کہ سورج اس طرح سے طلوع نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی سویا ہوا ہو، نماز پڑھے اس کے بعد سورج کے طلوع کا انتظار کرے، اور اشراق کا وقت جب آ جائے تو بس اس کے بعد سونا ٹھیک۔ سنگل مدر ہوں، بیٹے کی کفالت کرتی ہوں، موجودہ صورتحال میں اپنے بیٹے کو کینیڈا بھیجنا چاہتی ہوں، کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ ضرور بھیجیے بھائی، ضرور اجازت کیا دیتا ہے؟ ضروری قرار دیتا ہے کہ جس زمین میں عدل قائم نہ ہو چھوڑ دو اس کو، جس زمین میں سود کے کاروبار ہوں اس کو چھوڑ دو، جس زمین میں وہ نصاب پڑھایا جاتا ہو جو اللہ کی محبت، خوف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، یہ چیزیں نہ سکھاتا ہو، چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم تو کئی ایک عرصے سے لوگوں کو کہتے ہیں اس ملک کو چھوڑ جاؤ جہاں عدل نہیں ہے۔ یہ دیکھو اب تماشے کیا کیا ہو رہے ہیں، کوئٹہ میں دیکھا ہے کیا ہو رہا ہے۔ فرض نماز سے پہلے لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی رنگ میں بیٹھا ہے، کوئی کسی رنگ میں بیٹھا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو اب ان کو اللہ سے ہٹا کے اپنی طرف متوجہ کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے۔